ہمارے پردھان منتری وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے، 140 کروڑ دیش واسیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ دیش واسی 22 تاریخ کو گھر گھر میں دیا جلائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سیاست ہے یا مذہب ہے؟ کیا ہے یہ؟ میں وزیر اعظم سے ہاتھ جوڑ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب کو سیاست کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میری بنتی ہے آپ سے، اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ 140 کروڑ جنتا کو اپنے اسٹیج سے اور اپنی کرسی سے یہ پیغام دے سکتے ہیں، تو میں اپنی چھوٹی سی کرسی سے کیا یہ پیغام نہیں دے سکتا کہ میں 20 کروڑ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دیا نہ جلائیں؟ ہم دیا نہیں جلائیں گے، وہ ہمارا مذہب ہے۔ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ عید کے دن تم بھی آؤ عیدگاہ میں؟ کیا ہم نے کہا ہے کہ روزے تم بھی رکھو؟ جب آپ آزاد ہیں، آپ کے تہوار سے ہم خوش ہیں، آپ اپنی عبادت میں لگیں۔ میں مودی جی سے ایک اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپیل یہ ہے میری، اس سے پہلے رام مندر ہی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو ڈبہ جلا تھا گودرا میں، اور پھر ہزاروں گھر جلے تھے، ہزاروں مسلمان جلے تھے، ان کے کاروبار ختم ہو گئے تھے۔ میں عرض کروں گا کہ دیا جلانے میں دیش کی 120 کروڑ جنتا اگر دیے گھر میں جلا رہی ہے اور رام دھن کر رہی ہے اور شری رام کے نعرے لگا رہی ہے تو وہ اپنے کام میں لگے رہے، لیکن دوسرے الپ سنکھیک لوگوں کو پریشان نہ کرے، راستے پر نہ آئے، کسی کو پریشان نہ کرے۔ یہی دھرم سکھاتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، ہم اسی شان کے ساتھ رہیں گے۔ ہندوستان میں ہم کو رہنا ہے۔ ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی تھی تو اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، ہم یہاں رہیں گے اور پوری شان کے ساتھ رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارے حقوق کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو حقوق کے لیے لڑیں گے اور جانیں دیں گے، اور دیش کو ضرورت پڑے گی ہمارے نذرانوں کی اور ہمارے خون کی تو ہم خون کی ندیاں بہانے کے لیے پہلے تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کرسی سے یہ اعلان کر رہے ہیں وہاں سے یہ اعلان بھی کریں کہ جہاں لوگ ایودھیا نہ آئیں زیادہ تعداد میں، ٹرینوں کے اندر ہنگامے نہ ہوں اور مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے اور دوسری کسی قوم کو بھی پریشان نہ کیا جائے۔ میں 120 کروڑ جو دیا جلانے والے ہندو ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بندگی میں، اپنی پرارتھنا میں، اپنا جو کام انہیں دیا گیا ہے اس کے اندر لگے رہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا گھر نہ جلائیں اور کسی کو پریشان نہ کریں۔ اور میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ احتیاط سے کام لیں، آپ احتیاط سے رہیں، آپ کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ان مخصوص دنوں میں لمبے سفر ٹال دیں، ٹرینوں میں سفر نہ کریں۔ اس سے پہلے ٹرینوں کے سفر سے پریشانیاں ہوئی جب ایسے ہنگامی حالات پیدا ہوئے تھے۔ بھیڑوں میں نہ جائیں، جہاں غیروں کے مجمع بہت ہو وہاں نہ جائیں، اکیلے نہ جائیں، تنہا نہ جائیں، جائیں تو بڑے جمع غفیر کے ساتھ جائیں۔ اور کیا ضرورت ہے ادھر ادھر چائے کے نکوں پر جانے کی؟ ضرورت کیا ضرورت ہے ہوٹلوں میں جانے کی؟ آرام سے گھر میں رہیں اور اپنی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت اور فیملی کے خیال کے ساتھ گھر میں اطمینان کے ساتھ رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں ایکتا بنی رہے اور دیش میں شانتی بنی رہے۔ اوم شانتی کہنے والے شانتی کا آہوان کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں نہ ہو۔ مذہب جو ہے وہ لڑائیاں نہیں سکھاتا۔ دنیا کا کوئی بھی اچھا مذہب دوسرے مذہب کا احترام سکھاتا ہے، دوسرے مذہب کے ساتھ رواداری کا اہتمام سکھاتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا پڑے گا۔ آج کے پیغامات میں 3 چیزیں اہمیت کی حامل ہے، بلکہ 4 چیزوں کی اہمیت ہے۔
میری تفسیر تو ابھی بہت لمبی ہے، اگر چلے گی تو آپ پریشان ہو جائیں، اس لیے میں لمبی تفسیر اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو آج کی صورت اپیل کر رہی ہے کہ ایمان والو ایمان پر قائم رہو، شرک سے بری رہو، دور رہو۔ ہم کو دوسروں کی یہ مذہبی چیزوں میں داخل ہونے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی، لہذا ایکتا کا جھنڈا اٹھا کر غلط کام مت کرنا، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ہندوستان میں ہمیں مسلمان بن کر رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، رواداری رکھنی ہے، اخلاق رکھنے، اچھے معاملات رکھنے، بھائی چارہ رکھنا ہے، سب کریں گے ہم، لیکن ان کی بندگیاں ہم نہیں کریں گے، ان کی مندر کی گھنٹیاں ہم نہیں بجائیں گے، اور ہم نہیں کہتے کہ آپ مسجد میں آؤ، ہاں اگر ایمان قبول کر کے آپ آنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم آل دی ٹائم، آپ ہر وقت آئیے، ہم آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے، لیکن ہم آپ کے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کرتے، آپ کو بھی ہمارے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی شرعاً ہم کو اجازت نہیں ہے، تو ہم نہیں کریں گے۔ آج کا پہلا پیغام 22 سے لے کر اگلے 3-4 دنوں تک ایسے واٹس ایپ جس سے ہنگامہ برپا ہو دیش میں، جھگڑے کی کوئی شکل پیدا ہو، اس سے بچیں۔ ایسے کوئی میسیجز نہ رہیں جس سے باہمی اختلاف کی شکل پیدا ہو۔ نمبر 3، مجموعوں میں اور خاص طور سے غیروں کے مجموعوں میں نہ جائیں۔ نمبر 4، ٹرینوں سے سفر کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 5، ہائی وے پر بھی چلیں تو اکیلے نہ چلیں، احتیاط سے چلیں۔ میں نے بھی کئی پروگرام میرے رد کیے صرف اسی احتیاط کی وجہ سے۔ ہم مودی جی کا احترام کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، ان کے پیغام کو مانتے ہیں، ان کے وزیر اعظم ہونے کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دیش سیکولر، یہ جمہوری ملک ہے، اس میں ہر ایک کو اپنا مذہب اور اپنی پرتھا اور اپنا دھرم کے پالن کا پورا ادھیکار دیا گیا ہے۔ اس ادھیکار کا استعمال کا ہم یاچنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت ملے گی اور ہم بھی اسی طرح سے کریں گے۔